معزز سامعین، آج کی کہانی ایک بدصورت شہزادے کی کہانی اور ایک خوبصورت اندھی دوشیزہ کی کہانی۔ آخر ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی اور کیا اس خوبصورت دوشیزہ کی آنکھیں آنے کے بعد اس نے اس شہزادے کو چھوڑ دیا؟ آنکھوں کی بینائی آنے کے بعد اس خوبصورت لڑکی کا کیا رد عمل تھا؟ آئیے جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک شہزادہ جو بہت امیر اور پوری سلطنت کا مالک، لیکن شہزادے میں ایک کمی تھی، وہ بہت بدصورت تھا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ شہزادہ ہر وقت اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا۔ شہزادے نے اپنے چہرے کی وجہ سے کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کی۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سارے شہر کا چکر لگا رہا تھا کہ شہزادے کی ایک خوبصورت لڑکی پر نظر پڑی جو اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ لڑکی انتہائی خوبصورت، لمبے لمبے بال، چمکدار آنکھیں، گلابی ہونٹ۔ شہزادہ تو جیسے لڑکی کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ شہزادی نے اپنے سپاہی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، جناب یہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ لڑکی اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ شہزادہ یہ سن کر تھوڑا پریشان ہوا اور اپنے محل واپس چلا گیا۔ شہزادہ بہت بے چین تھا، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ شہزادے کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس خوبصورت لڑکی کا منظر آ رہا تھا۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ میں صبح لڑکی کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگوں گا۔ شہزادہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک سامنے لگے شیشے پر پڑی اور وہ خود کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں اتنا بدصورت ہوں، کیا وہ خوبصورت اور حسن جمیل لڑکی مجھ سے شادی کرے گی؟ کیا اس کے والدین اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ جیسے بدصورت کو دیں گے؟ خیر، وہ بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میں بہت امیر ہوں، میں اس کو دنیا کی تمام خوشیاں دے سکتا ہوں، میں اس کو بہت خوش رکھوں گا، کیوں نہ میں ایک بار اس کے والدین سے پوچھوں۔ اگلی صبح شہزادے نے ان کے والدین سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ مجھے اس خوبصورت لڑکی کے گھر لے چلو۔ سپاہی نے کہا، جناب وہ تو بہت غریب ہے، آپ حکم کریں ہم ان کو یہاں بلا لیں۔ شہزادے نے کہا، نہیں، تمہیں جتنا کہا گیا ہے اتنا کام کرو۔ سپاہی نے حکم کی تعمیل کی اور شہزادے کو اس خوبصورت لڑکی کے گھر لے کر ان کے دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی تو لڑکی کے والد نے دروازہ کھولا اور دیکھ کر کہنے لگا، شہزادہ حضور، آپ یہاں ہمارے غریب خانے میں، اندر تشریف لائیں۔ شہزادے نے لڑکی کے والد کو کہا، میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ لڑکی کا والد جو کہ بہت غریب تھا حیران ہو گیا، کہنے لگا، میں تو بہت غریب ہوں، میں بھلا آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں آپ سے بہت قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ لڑکی کا والد یہ سن کر پریشان ہو گیا، شہزادہ حضور، میری بیٹی تو اندھی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی۔ شہزادے نے کہا، میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں، میں بس آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ اپنے چہرے پر رکھا ہوا کپڑا ہٹاتا ہے اور جیسے ہی والد اس شہزادے کا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور شہزادے کو دیکھتے ہی اس کی والدہ چیخ پڑتی ہے۔ شہزادہ بہت شرمندہ ہوا، کہنے لگا، میں آپ سے یہ سچ چھپا بھی سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں چاہتا ہوں آپ کو میرے بارے میں سب پتہ ہو۔ لڑکی کی والدہ نے کہا، آپ اس سلطنت کے شہزادے ہیں، آپ کا جو دل کرے آپ کریں، لیکن میں اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی ایک بدصورت شخص کے ساتھ ہرگز نہیں کروں گی، چاہے وہ پوری سلطنت کا شہزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ لڑکی کا باپ اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ شہزادہ بہت شرمندہ ہوا اور کہا، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، ایک بار میرے لیے ضرور سوچیے گا، اور اتنا کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی کے باپ نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو، وہ ایک شہزادہ ہے،
اور ہم غریب لوگ. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ساری زندگی اس غریب خانے میں گزار دے. آخر وہ شہزادہ ہماری بیٹی کو زندگی کی ہر خوشی دے سکتا ہے. اس کو تو بہت خوبصورت لڑکیاں مل سکتی ہیں، لیکن اپنی طرف دیکھو، ہم کتنے بے بس ہیں. آخر ہمارا کیا ہے؟ ہماری بیٹی تو اندھی ہے، کون کرے گا ہماری بیٹی سے شادی؟ والدہ یہ سب سن کر شرمندہ ہو گئی اور خوبصورت لڑکی باہر آئی. پوچھا، بابا جان دروازے پہ کون آیا تھا؟ مبارک ہو بیٹی، تمہارے لیے بہت امیر اور اس سلطنت کے شہزادے کا رشتہ آیا ہے. لڑکی یہ سنتے ہی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، میں تو اندھی ہوں، میرے لیے شہزادے کا رشتہ کیسے آ سکتا ہے؟ والد نے کہا، بیٹا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا انعام ہے. والد نے بیٹی سے کہا، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ بیٹی نے کہا، نہیں بابا جان، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے. کچھ دنوں بعد خوبصورت لڑکی اور شہزادی کی شادی ہو گئی. شہزادہ اندھی لڑکی کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا. ایک دن اس اندھی لڑکی نے شہزادے کو کہا کہ آپ میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، آپ میری ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں. اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے وہ چیز دیں گے؟ شہزادے نے پیار سے کہا، میری پیاری شہزادی، آپ حکم تو کرو. میری خواہش ہے کہ میں آپ کی زندگی کی ہر کمی کو پورا کروں. شہزادی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ شہزادہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سوچنے لگا اور کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک اچھے حکیم کو دکھاؤں گا. شہزادے نے اپنی بیوی کو ایک حکیم کے پاس لے گیا اور حکیم کو کہا کہ آپ میری مدد کریں. اس نے اپنا سارا واقعہ حکیم کو بتایا تو حکیم نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں گا. شہزادہ اپنی بیوی کو حکیم کے پاس لے کر آیا تو حکیم نے لڑکی کی آنکھیں دیکھ کر کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کبھی نہیں دیکھ سکتی، آپ کا علاج ناممکن ہے. لڑکی مایوس ہو گئی. شہزادے نے کہا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں تا زندگی آپ کے ساتھ ہوں. جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شہزادہ اس ڈر سے دوچار تھا کہ اگر شہزادی کی آنکھیں واپس آ جائیں تو کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے. ایک دن شہزادی کی نوکرانی اس کے پاس آئی اور ان سے باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں بہت بڑے بڑے حکیموں کو جانتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کا علاج ممکن ہو. لڑکی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بات شہزادے کو نہیں بتاؤں گی. جب میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو میں اپنے پیارے شوہر کو حیران کر دوں گی. لڑکی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. لڑکی کے پاس نوکرانی آئی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ ملکہ جی، میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے. لڑکی نے نوکرانی سے پوچھا، تمہارا شوہر تمہیں کیوں مارتا ہے؟ نوکرانی نے کہا کہ میرا شوہر بہت خوبصورت ہے اور اسے اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ ہے، اس لیے وہ مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے. لڑکی کچھ دیر خاموش رہی اور سوچنے لگی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اس نوکرانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا. اتنے میں خوبصورت لڑکی اپنے کمرے میں چلی گئی. کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا. جیسے ہی خوبصورت لڑکی نے شہزادے کو دیکھا تو زور زور سے چیخنے لگی، کیونکہ اس کی آنکھیں آ چکی تھیں، جس کا علم شہزادے کو نہیں تھا. شہزادے نے جلدی سے لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ڈر کیوں گئی؟ میری جان، مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، میں ابھی حکیم کو بلاتا ہوں. اندھی لڑکی نے سوچا، میں کتنی خود غرض ہوں، میرے شوہر نے میرے برے وقت میں میرا اتنا ساتھ دیا. اندھی لڑکی نوکرانی کے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ اتنا خوبصورت ہے لیکن اپنی بیوی کو محبت نہیں کرتا، اور جبکہ میرا شوہر مجھ جیسی اندھی کو اس قدر محبت دیتا ہے. اور اس نے یہ سب سوچ کر فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے کو کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ دیکھ سکتی ہے، اور ہمیشہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی. امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.